بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پیلسٹینینز نے یہ بات کی ہے کہ فلسطین کی ریکگنیشن کے لیے ان کو بینجامن نیتن یاہو کی یا اسرائیل کی پرمیشن کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو بات کی ہے پیلسٹینینز نے، حماس کی لیڈرشپ نے، اس کے علاوہ الفتح کی لیڈرشپ نے، یہ 100% درست بات ہے، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ جی کسی ملک کو ریکگنائز کرنا، انٹرنیشنل لاء کے اندر نئی ریاستیں ایمرج ہوتی ہیں اور بعض اوقات کچھ ریاستیں سیز کر جاتی ہیں، کچھ ریاستیں ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہیں اور نئے ملک جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار عام لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو نیا ملک ہے، نئی جو اسٹیٹ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک پاپولیشن ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کے پاس ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کے پاس ایک ریسورسز ہونے چاہیے، اور جغرافی میٹر کرتی ہے، یعنی کہ فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں وہ پاپولیشن ہے، اس کے لیے ایریا ہے، یہی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ پاپولیشن کا اور ایریے کا اتنا سا سائز ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ایک علیحدہ سے انڈیپینڈنٹلی وہ اپنے آپ کو وہ سروائیو کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں تو پیلسٹائن کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو ویسٹ بینک ہے، یہ جو غزہ ہے، یہ بذات خود یہ جو علاقہ ہے، یہ اتنی آلموسٹ 2 ملین پلس مائنس کی پاپولیشن تو غزہ کی ہے، ویسٹ بینک کو ساتھ ملا لے، اتنی پاپولیشن ہے، اتنا ایریا ہے، لوگ ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں ٹریڈیشن ہے، ہسٹری ہے، کلچر ہے اور جغرافی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ادھر تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جن کی آبادی 1000 بھی نہیں ہے، اس طرح کے ملک موجود ہیں۔ ان کو یونائٹڈ نیشنز بھی مانتی ہے، امریکہ بھی مانتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ تو مطلب یہ جو پیلسٹائن ہے، یہ بذات خود ایگزسٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پاس ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو اس کو ابھی اگلی بات آ گئی ہے ماننے کی، ریکگنائز کرنے کی، پیلسٹائن کو دنیا میں تسلیم کروانے کی بات ہے۔ تو اس کے لیے فلسطینی جو رہنما ہیں ان کی یہ بات کرنی کہ اس کو منوانے کے لیے عالمی سطح کے اوپر ان کو اسرائیلی جو بینجامن نیتن یاہو ہے یا اسرائیل کی جو مہر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ عالمی برادری کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسلم ورلڈ کی ضرورت ہے۔ اور جب دنیا کے کچھ ملک تسلیم کر لیں گے، کتنے یورپین کنٹریز ہیں جو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، خود انگلینڈ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور کتنی یورپین کنٹریز ہیں، اور مسلمان ملک ہی اس کو مان لیں۔ اگر یہ جو مسلمانوں کے ملک ہیں، 56 جو مسلم سٹیٹس ہیں، یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جی پیلسٹائن ایک فری کنٹری ہے، یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، یہ ایک سوورن سٹیٹ ہے، تو پھر یہ ایک عالمی برادری کے اندر علیحدہ سے ملک ہے۔ ان کے پاس پیرافرنیلیا تو آلریڈی موجود ہے پوری دنیا کے اندر، جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے مندوبین تو موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے ریپریزنٹیٹیو پاکستان میں بھی، UN کے اندر، امریکہ، کینیڈا، ہر دنیا کے ملک کے اندر موجود ہے۔ تو بس اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہی ماننا ہے نا۔ تو اگر یہ ملک آگے بڑھیں، دنیا کے کچھ آدھے ملک بھی اس کو مان لیں، تو وہ دنیا کے اندر ایک آزاد وہ ریاست کا درجہ اختیار کر لے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے سرٹیفکیٹ لینا ہے اسرائیل سے جا کے کہ جی جب تک اسرائیل نہیں مانتا تو یہ ایک علیحدہ سے آزاد ریاست نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ 100% ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ دنیا میں ایسے ملک ہیں کہ جن کو دوسرے ملک مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کچھ سارے ملک نہ مانے تو کیا وہ ان کے نہ ماننے سے وہ ملک علیحدہ سے ملک نہیں ہوتا؟ جیسے اسرائیل کو پاکستان ہی نہیں مانتا تو کیا اسرائیل علیحدہ سے ملک نہیں ہے؟ دنیا کے کتنے ملک ہیں جو اسرائیل کو مانتے ہیں۔ اسی طرح آرمینیا کو پاکستان نہیں مانتا تو کیا آرمینیا علیحدہ سے ملک نہیں ہے؟ مطلب ہر ملک کا دوسرے کو ریکگنائز کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے 206 ملک ہی ایک نئے مارز وجود میں آنے والے ملک کو مانیں گے تو وہ نیا ملک بنے گا۔ بھئی یہ ضروری یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ملک مان لیں تو وہ علیحدہ سے ملک ہے۔ جیسے ابھی طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے ادھر افغانستان کے اندر، تو طالبان کو تو ریکگنائز دنیا کا کوئی ملک ہی نہیں کر رہا، انلیس کہ چائنا نے ادھر اپنی ایمبیسی کھولی ہوئی ہے۔
دنیا کے کسی ملک نے علیہ اعلان آج تک اس کو مانا ہی نہیں ہے. 2 سال ہو گئے ہیں اس کو امریکن آکوپیشن سے نجات حاصل کیے ہوئے. تو کیا طالبان علیحدہ سے افغانستان جو علیحدہ سے ملک نہیں ہے؟ کیا طالبان اس کے حکمران نہیں ہیں؟ ہیں، 100% ہیں. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کوئی ملک مانے نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے کیا اس کا وجود قائم نہیں رہنا؟ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ سورج نکلا ہوا، پورا اجالا ہوا ہو، ایک بندے نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آنکھیں بند کرنے والا کہے جی باہر اجالا ہی نہیں ہے، سورج نکلا ہی نہیں ہے، روشنی ہے ہی کوئی نہیں. تو بھئی وہ آپ کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ سورج کا قصور ہے، نہ روشنی کا قصور ہے، نہ اجالے کا قصور ہے. تم آنکھیں کھول لو تمہیں روشنی نظر آ جائے گی. اسی طرح جو ملک نیا وجود میں آتا ہے اس کو اگر کوئی ملک نہیں مانتا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یا اس کا اپنا نظریہ ہے، یا وہ کسی بلاک کا حصہ ہے، یا کسی پریشر کا حصہ ہے. اس کے نہ ماننے سے، نہ ریکگنائز کرنے سے وہ جو نیا ملک ہے اس کا ایگزسٹنس تو ختم نہیں ہو جاتا. تو من و ان یہ بات پوری آتی ہے فلسطین کے علیحدہ سے ملک بننے میں. مسلمان اس کو مان لیں، یہ جو سارے 56 مسلم سٹیٹس ہیں یہ مان لیں، تو وہ اقوام متحدہ کے اندر پورا ایک آزاد ملک ہے. یہ مانیں گے. یورپی یونین کے کتنے ملک مانیں گے؟ بھئی افریقن کنٹریز تو تیار ہیں. ساؤتھ افریقہ تو جا کے ان کا کیس لڑ رہا ہے جینوسائیڈ کا، جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل ادھر غزہ کے اندر. لیٹن امریکن کنٹریز تو اتنا سیریس طریقے سے ان کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا کے تقریباً کچھ 75%، 3/4 دنیا کے تو ملک مان لیں گے. صرف اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ انیشیٹو لینے کی. انیشیٹو کون لے گا؟ مسلمان ملک لیں، پاکستان لے، عرب ورلڈ لے. جب انیشیٹو لیں گے تو پھر یہ رستے کھل جائیں گے. یہ تو بات ہو گئی یہ پیلسٹائن کے حوالے سے. دوسری بات کہ افغانستان کے اندر 2 لوگوں کو انہوں نے قتل کی سزا دی ہے، سر عام پھانسی دی ہے اسٹیڈیم کے اندر، اور اس کے اوپر بہت واویلا مچایا ہے ویسٹرن ورلڈ نے، امریکہ نے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک ان ہیومن فیل ہے. یہ جو سر عام پھانسی دی گئی ہے، یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ ایک غیر انسانی فیل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی غیر انسانی فیل نہیں ہے. انہوں نے پوری تصدیق کی ہے، ٹرائل کیا ہے، اور اس پورے پروسیس کو فالو کیا ہے جس کے اندر یہ لوگ قصوروار پائے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو وہ ان کے ساتھ زیادتی کیا، قتل کیا ہے. تو اس کے الزام میں ان کا ٹرائل چلا. اس ٹرائل کے اندر یہ گلٹی پائے گئے، اور گلٹی پانے کے بعد یہ چیز بالکل ثابت ہوگی کہ ان کی جو سزا بنتی ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ سر عام سزا دے دی گئی، اس کے اندر بہت ہی زیادہ یہ جو ہے نا ظلم کیا انہوں نے. یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو افغانستان کی پہلی حکومت بھی جو تھی 1996 سے لے کے 2001 والی جو حکومت تھی، اس حکومت کے اندر بھی انہوں نے اسلامک جو پنشمنٹ سسٹم تھا وہ امپوز کیا تھا. اب بھی اس کو وہ امپوز کر رہے ہیں. اور یہ تو کلام مجید کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اے اہل دانش تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یعنی قصاص وہ ہوتا ہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، یعنی کہ جس نے جو جرم کیا اس کی وہ سزا اس کو دی جائے. اور قتل کے بدلے میں قتل اگر کر دیا جائے تو اس میں زندگی ہے. اور یہ جو کلام مجید کی یہ جو آیت ہے یہ نص کلام مجید ہے. یہ کلام مجید تو نازل ہوا ہے آج سے 1400 سال پہلے. یہ جو آیت ہے یہ آج سے 5000 سال پہلے موجود ہے. یہ جو آرکیالوجی والے جو ہے نا انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ چیز دریافت کی ہے، پرانی جگہوں پہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے. یہ بالکل ایز اٹ از یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو مطلب قصاص کے اندر زندگی ہے. حضور علیہ السلام کا جو دین ہے اس کے اندر یہ ایک پیغام دینا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی تو باقی کتنے ہی یعنی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پیغام جاتا ہے، وہ اس چیز سے رک جاتے ہیں. ویسٹ کے اندر نہیں ہے نا. امریکہ نے، یورپی یونین نے، پوری ویسٹرن ورلڈ نے کیپٹل پنشمنٹ کو بیان کیا ہوا. کیا ادھر قتل نہیں ہو رہے؟ امریکہ کے اندر تو ہر 2 سیکنڈ بعد قتل ہو رہا ہے. دنیا کے
کتنے ملک امریکہ کے اندر یہ ریپ بھی ہو رہا ہے, قتل کتنا کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر, پوری ڈیٹیلڈ ہم نے وہ ویڈیو کی ہوئی ہے, اس کے اندر ایٹ لینتھ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کتنے زیادہ ادھر سیریل کلنگ ہو رہی ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر 2 سیکنڈ کے بعد نہیں, وہ 2 سیکنڈ والی ریپ والی بات ہے, قتل والی بات نہیں ہے, لیکن ڈیلی کی بنیاد کے اوپر امریکہ کے اندر ڈیلی بھی قتل ہو رہا ہے, اور یہ سیریل کلنگ ہوتی ہے. یہ امریکہ کے اندر ہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو ہے وہ اسکولوں کے اندر قتل ہوتا ہے, کیونکہ گن کلچر کی وجہ سے ادھر یہ بہت زیادہ چیز عام ہے. تو کیا یہ چیز رکی ہے؟ کیونکہ ادھر سزا نہیں دی جاتی, جب سزا دی جائے گی تو پھر یہ قتل رک جائیں گے. یہ کیپٹل جو پنشمنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ سے زیادہ تو عقل کسی کی نہیں ہے. تو یہ جو طالبان کے اوپر یہ جو الزام لگانا, یہ بات کرنی, یہ سراسر غلط بات ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ آج کل جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں پولیٹیشنز کے اور گورنمنٹ کے, پولیٹیشنز کے اور فوج کے اوپر یہ لوگ الزام دیتے ہیں کہ فوج آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے, یہ ان کو بیک سٹیپ کرتی ہے, یہ صحیح طرح چلنے نہیں دیتی. تو ان کا جو رول اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ اپنی جگہ پہ, آپ کو بھی اپنے اندر ریویو کرنا ہوگا. جب تک آپ خود تگڑے ہو کے اپنے ادارے کو, جمہوریت کو مضبوط نہیں کرتے, تب تک پھر آپ ایسے ہی سوئنگ کرتے رہیں گے. اور جب تک آپ نہیں رکیں گے, ایک پارٹی جا کے کاسالیسی کرتی ہے, دوسری مخالفت میں آتی ہے. ہر پارٹی, ہر پولیٹیشین, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی فوج ان کے اوپر دست شفقت رکھے. جب آپ خود اتنے کمزور ہیں, خود کو گرو نہیں کر پا رہے, تو پھر یہی حال ہونا ہے. اور اس کی وجہ سے کس نے کمزور ہونا ہے؟ جمہوریت نے کمزور ہونا, پالیٹکس نے کمزور ہونا, پولیٹیشنز نے کمزور ہونا, ملک نے کمزور ہونا, سیاست نے برباد ہونا, اور سیاست نے گالی بن جانا, جو گالی بن چکی ہے. تو اس کے لیے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائیں, لیکن اس انگلی کو اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, کہ آپ اپنے جب گریبان میں جھانکیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار آپ کے اندر بھی پرابلمز ہیں. اور جب تک آپ اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرتے اور اپنے اندر جمہوریت کو نہیں لے کے آتے, اپنی سیاسی پارٹی کے اندر جمہوریت کو نہیں لے کے آتے, جب خاندانیت ختم نہیں کرتے آپ سیاسی پارٹیوں کے اندر سے, تب تک نہ سیاست نے مضبوط ہونا ہے, نہ جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے, نہ ملک نے مضبوط ہونا ہے, نہ ہی آپ کی یہ فوج کی انٹرفیرنس سے جان چھوٹنی ہے. تو ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنے کریکٹر کو, اپنے رول کو, اپنے ٹاسک کو ریویو کرنا ہوگا, اور اپنے اندر جمہوریت لے کے آنا ہوگی. تب ملک چلے گا, آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا, آپ مضبوط ہوں گے. نہیں تو پھر انٹرفیرنس تو رہے گی, اور اس انٹرفیرنس سے جو آج یہ کھچڑی پک رہی ہے, یہ کھچڑی پکتی رہے گی. اور مقدر کیا ہوگا؟ ملک کا مقدر یہی یہ کیوس ہوگا, اکنامک کیوس, پولیٹیکل کیوس اور سوشل کیوس. تو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے ایسے ہی چلتا رہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.